وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ. اچھا، سورہ الشعراء آیہ نمبر 14 سے شروع کرتے ہیں. اچھا، تو موسیٰ نے اللہ سے کہا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، کہ ان کے اوپر ایک بندے کو مارنے کا تھا نا الزام. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں وہاں گیا، یعنی اللہ نے ان سے کہا کہ واپس جاؤ اپنے علاقے میں. انہوں نے کہا میں اگر وہاں گیا تو مجھے مار ڈالیں گے. قال کلا، ابھی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوگا ایسے. فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون. تو حضرت ہارون کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ہی دے دی تھی نبوت، کیونکہ موسیٰ کی زبان تو تلاتی تھی نا، صحیح اتنا بول نہیں سکتے تھے. پھر اللہ سے انہوں نے دعا کی اور پھر اللہ نے ہارون کو ان کا ساتھی بنا دیا تھا، حضرت ہارون کو. تو اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ وہاں میری نشانیاں لے کر، تو میں تمہاری ساری دیکھوں گی. یعنی فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یعنی فرعون کو پیغام دو ہمارا. ارسل معنا بنی اسرائیل، اور یعنی ان کو پیغام دو موسیٰ کو کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین. اب موسیٰ اور فرعون کی جو کنورسیشن ہے نا وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے. اب جب موسیٰ نے جا کے فرعون کے سامنے اللہ کا پیغام دیا تو آگے سے فرعون یہ کہہ رہا ہے کہ کیا تجھ کو میں نے پالا نہیں تھا جب تو چھوٹا سا بچہ تھا اور میں نے ہی تجھے پالا ہے. وَلَبِثْتَ فِينَا، اور تو ہم میں ہی رہا. مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، یعنی اپنی عمر کے بہت سارے سال تو میرے پاس رہا، میں نے تجھے پالا. فَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو اپنا یعنی کرتوت کر گیا، تو اپنی اصلیت دکھا گیا اور تو ناشکرہ انسان ہے. یعنی کہ میرے پاس پلنے والا میرے خلاف اب آ کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، کیسا تو ناشکرہ انسان ہے. اب یہ فرعون موسیٰ سے کہہ رہا ہے، تانا دے رہا ہے، جیسے عام طور پہ ہم ایک دوسرے کو تان و تشنیع کرتے ہیں. قال فعلتها اذا وانا من الضالین، ہاں کہا کیا تو تھا میں نے وہ کام اور میں تھا چوکنے والا. ففررت منکم لما خفتکم فہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین. وہ اب موسیٰ جو ہے اپنا وہ جو جرم ہے اس کا اقرار کر رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. حضرت موسیٰ بہت طاقتور انسان تھے، تو انہوں نے ایک مکہ مارا تھا ایک کپتی کو. وہ اس کے فرعون کا کچن میں کام کرنے والا تھا، وہ کسی کے اوپر ظلم کر رہا تھا. فرعون پہ کے بل بوتے پہ نوکر بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں نا، جس پہ جو مرضی کرے. تو وہ ظلم کر رہا تھا، تو انہوں نے غصے میں آ کے اس کو ایک مکہ مارا اور اس مکے میں وہ ختم ہو گیا. اب وہ دوسرا بندہ دیکھ رہا تھا تو وہ اس نے پیغام بتا دیا. وہاں سے وہ بھاگے، تو اب وہ اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ میں بھاگا تم سے، اور جب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دیا اور پھر میں نے بتایا تو اس نے مجھے بخشا، اور مجھے اس نے یہ کہا کہ پیغام پہنچاؤں تم کو. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس نے مجھے اپنا ایک پیامبر بنایا، جیسے کہ خط پہنچانے والا، پیغام پہنچانے والا. رسالہ کہتے ہیں نا لکھے ہوئے خط کو، اور مرسل پہنچانے والا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. ہاں جی، یہاں پہ حضرت موسیٰ نے نا اس کو جواب دیا ہے اس احسان کا جو فرعون نے کہا کہ میں نے تجھ کو پالا. ابھی اب اس کنورسیشن کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تو آپ سب بھی جانتے ہیں 1,24,000 قریب 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں دنیا میں، اور سب کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے، نام ہی نہیں ہے ان کا. بہت چند مخصوص پیغمبروں کے نام ہیں، اور ان پیغمبروں کے نام کے علاوہ بہت کم پیغمبروں کے جو واقعات ہیں وہ تفصیل سے یہاں لکھے ہوئے ہیں. اور پھر ان میں سے بھی بہت کم کی جو کنورسیشن ہے وہ یہاں پہ ہمارے سامنے شو کی گئی ہے. اب جو بھی کنورسیشن ہوتی ہے نا اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، وہ یعنی اللہ تعالیٰ. اب یہ جو آپ دیکھ لیں فرعون اور موسیٰ، وہ صرف فرعون اور موسیٰ نہیں ہے، وہ ایک سمبل بن چکے ہیں نا. اب رہتی دنیا تک جب بھی کوئی ظالم ہوگا اس کو فرعون کے جگہ رکھیں،
اور جو بھی اس کے سامنے کھڑا ہوگا اس کو موسیٰ کی جگہ رکھیں۔ ابھی اب یہ میں جب بھی پڑھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے آپس کی کنورسیشن ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو بنایا سیاستدان، اس نے اس کو تربیت کی، تو آج وہ کس منہ سے اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب وہ فرعون بھی یہی کہہ رہا ہے کہ کیا میں نے نہیں تجھے پالا تھا اور تو یہ مجھے صلہ دیا ہے۔ آگے سے پھر موسیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ کیا تو نے مجھے پالا تھا، کہ تو نے تو بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا ہے، کیا احسان ہے تیرا مجھ پہ۔ قال فرعون وما رب العالمین، اب فرعون ان سے پوچھتا ہے کہ رب عالم یعنی جو دو عالموں کا رب ہے اس کا کیا مطلب ہے، کس طرح کا مالک ہے۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما، اب یہ تو الہیت بیان کر رہے ہیں موسیٰ کے، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ ان کنتم موقنین، یعنی تم بھی یقین کرو اس پہ۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، قال ربکم ورب آبائکم الاولین، تو آگے بھی وہی بات ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا جو پروردگار ہے وہ تمہارا بھی اور تمہارے جو پچھلے تھے ان سب کا پروردگار ہے، پالنے والا، پیدا کرنے والا۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، ہاں تو وہ جو سب بھی آس پاس والے اور فرعون سب نے کہا یہ تو ضرور ہی پاگل ہو گیا ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، یہ بھی پھر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور الہیت کے بارے میں۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، اب یہ جو سنٹنس ہے آیا ہے یہ بڑی اہم ہے، اس کو دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں اگر تم نے میرے سوا کوئی حاکم اور ٹھہرایا تو تجھ کو قید میں ڈالوں گا۔ اب یہ تو وہی بات ہے جو ہر ظالم، ہر سچ کی بات کرنے والے کو کہتا ہے، یہی چیز عمران خان کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اب اس میں جب تک وہ ان کے ساتھ مطلب اس کی خواہش ہوتی تھی کہ ایک پیج پہ رہیں ہم، وہ تھا تب تک تو ٹھیک تھا، جیسے ہی اس نے سچ بات، حق بات کی تو انہوں نے اس کو پہلے دھمکی دی کہ اگر آپ نے نہیں بات مانی تو آپ کے خلاف اس طرح کے یہ آ سکتے ہیں معاملات۔ جب اس نے نہیں مانا تو پھر اس کو قید ہی کر دیا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، اور اب موسیٰ اس کو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر میں تمہیں ایسی چیز یعنی ثبوت پیش کر دوں، کھول کے بتا دوں۔ قال فأتی بہ ان کنت من الصادقین، تو اس نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ دیکھتے ہیں کیا چیز لائے ہو تم۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، ابھی وہ یہ جو اب وہ اژدہا والا ہے نا، تو اس کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے عمران خان نے کہا تھا کہ آپ الیکشن کرواؤ، میں اپنی جو ہے وہ ثبوت پیش کروں گا کہ جمہوریت میں عوام کی جو رائے ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ تو وہ اژدہا تھا جو 8 فروری کو کھا گیا سارے چھوٹے چھوٹے رسیاں، اور اسی طرح یہ اب اس کا ایک سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے معجزہ ہی بن گیا تھا۔ قال للملأ حولہ ان هذا لساحر علیم، اب وہ جیسا کہ کہتے ہیں سارے کہ اب یہ تو اس نے تو جو ہے نا یہ کرش ہے، زیادہ تر انہوں نے اس طرح سے اس کو بدنام کیا ہوا ہے کہ یہ جو لیڈیز کا کرش ہے اور نوجوانوں کے نا کرکٹ کی وجہ سے یہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون، ہاں جی تو وہ سارے جیسے مل جاتے ہیں کیا کہتے ہیں پٹیاں پڑھانے والے کہ یہ تو جادو کے زور سے آپ کو نکالنا چاہتا ہے، تو اب کیا کرنا ہے۔ قالوا ارجہ واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین، اب آگے پھر وہ جو بھی تھا جو سو تھا، تو بہرحال اس میں آگے یہ بھی ہے کہ جب وہ جادوگر تھے تو انہوں نے بھی سجدہ کر دیا نا، انہوں نے کہا ہم اپنے اس کے رب کو ہم سجدہ کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہے جو بھی ہے خود ہارنے والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم تو ہار گئے ہیں، یہ جیت گئے ہیں، اور جیسے کمشنر نے بیان دے دیا وہ بھی وہی بات ہے کہ وہ بھی اس نے بھی بول دیا کہ ہاں یہ جیتے تھے ہم نے ہرایا ہے۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ سچ کی اس طرح سے مدد کرتا ہے، یہ ساری چیز اس طرح سے ہو رہی ہے۔